آپ سمجھ لیجئے کہ جب توبہ اور استغفار الگ الگ یوز ہوں گے تو توبہ اور استغفار کا معنی سیم ہوگا. توبہ اور استغفار کی میننگ سیم ہوگی. جو معنی توبے کا وہی معنی استغفار کا, جو معنی استغفار کا وہی معنی توبے کا, جب الگ الگ یوز ہوں گے تب. لیکن جب توبہ اور استغفار ایک جگہ یوز ہوں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا, دونوں کی میننگ کیا ہوگی؟ الگ الگ ہوگی. توبے کا معنی ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آنا, اور استغفار کا مطلب ہوگا اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے, میرے گناہوں کو ہائڈ کر دے, میرے گناہوں پر گرفت مت کر, مت پکڑ, اللہ مواخذہ مت کر, ٹارچر مت کر, عذاب مت دے. یہ مطلب ہو جائے گا استغفار کا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں اور قابل احترام بہنوں, توبہ اور استغفار کے تعلق سے میں 2-3 باتیں مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں ایک نقطہ سب سے اہم یہ ہے کہ وہ کون سے شرائط ہیں, کون سی شرطیں ہیں جن شرطوں کے بعد ہی توبہ قبول ہوگی. توبہ کن شرطوں کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی, وہ شرطیں پایا جانا ضروری ہے. وہ کون سی شرطیں ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ توبے کی 2 قسم ہے. توبے کی 2 قسم ہے. ایک توبے کی وہ قسم ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی حرام کام کو کرنے کی وجہ سے توبہ کیا جاتا ہے. کسی فرض کو چھوڑنے یا کسی حرام کام کے کرنے کی وجہ سے توبہ کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں واجب توبہ, فرض توبہ, التوبۃ الواجبہ, واجب توبہ یعنی جو ضروری ہے توبہ کرنا. اور توبے کی دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں التوبۃ المستحبہ, یعنی مستحب توبہ, جس کے اندر زیادہ پریشر نہیں ہے, واجب نہیں ہے, بیسٹ ہے, اچھا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے. وہ کون سے گناہ ہیں؟ ایسے گناہ جو حرام کے درجے تک نہیں پہنچتے, غیر مناسب ہیں, اچھی چیز نہیں ہے لیکن حرام کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے. ایسے گناہوں سے توبہ کرنا, یا ایسے کاموں کے نہ کرنے پر جو واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہیں, مستحب کاموں کے چھوڑ دینے اور مکروہ اور غیر مناسب کاموں کے کرنے سے توبہ کرنا. اس توبے کو کہتے ہیں مستحب توبہ جو واجب نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ توبہ ان گناہوں کے لیے کرنا ضروری ہے جو گناہ بڑے ہوا کرتے ہیں, کبیرہ گناہ جو ہوا کرتے ہیں, جو گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے, ایسے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے. لیکن جو چھوٹے گناہ ہیں, صغیرہ گناہ جو ہوا کرتے ہیں, وہ صغیرہ گناہ جب انسان کرتا ہے اس کے بعد کوئی نیکی کر لیتا ہے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. صغیرہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو وہ گناہ بعد میں آنے والی نیکی کی وجہ سے, عمل صالح کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے. اب توبہ یا تو انسان اللہ سے توبہ کرے تو معاف ہوگا, اور یا یہ کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے جیسے زناکاری, بدکاری, شراب پینا, چوری کرنا, اس طرح کے جو گناہ ہیں جس پر اللہ نے حد مقرر کی ہے, اس کام کے کرنے پر کوڑے مارے جائیں گے, 100 کوڑے مارے جائیں گے, اس کام کے کرنے پر 80 کوڑے مارے جائیں گے, چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹا جائے گا, اور شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. زناکار اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کو پتھروں سے مار کر کے رجم کر دیا جائے گا. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے گا, کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے گا, تو اس کو قتل کر دیا جانا یہ اس کی توبہ ہے. تو یا تو انسان توبہ کرے گناہوں سے, یا اگر ایسے گناہ ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حد مقرر کی ہے تو اس حد کے قائم کر دینے کے بعد وہ گناہ معاف ہو جائے گا اور اس کو اس کی توبہ کہا جائے گا. ایک آدمی نے زنا کیا, غلط زناکاری کی, اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. اگر یہ کام اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو گیا. ایک آدمی نے چوری کر لی, اسلامی شریعت کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جانا اس کی توبہ ہے. ایک آدمی نے شراب پی لیا, اس کو 40 یا 80 کوڑے مار دیے گئے, اس کوڑے کے مار دینے کے بعد اس کا گناہ معاف ہو گیا, اس کی توبہ ہو گئی. اس طریقے سے اس کو بھی توبہ کہتے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. اب ایک ضروری بات یہ بتانا ہے مجھے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ کون سے ایسے چھوٹے گناہ ہیں جو کچھ حرکتوں کی وجہ سے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. صغیرہ گناہ
कब कबीरा गुनाह बन जाते हैं, ये पॉइंट भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। आइए इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले कौन सी शर्तें हैं जो तौबे के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी चीज है ये, इसको जानना हद दर्जा जरूरी है। तौबा इंसान कैसे करे, तौबा कैसे कबूल होगी इंसान की? नंबर 1, 5 शर्तें आप याद रखें। 5 शर्तें जब तक नहीं पाई जाएंगी इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। 5 शर्तों का बैक वक्त पाया जाना जरूरी है। सारी शर्तें एक साथ पाई जाएं तब जाकर इंसान की तौबा कबूल होगी। नंबर 1, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि इंसान इखलास के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हो, दिखावे के लिए नहीं। इंसान गुनाह का काम करता है, बाप ने तंबीह की, बाप ने मारा पीटा, बड़े भाई ने मारा पीटा, उस्ताद ने टॉर्चर किया, अब उसके डर के मारे, बाप के लाज में, मां के लाज में, उस्ताद के कहने की बुनियाद पर, किसी और से शर्म खाने की वजह से उसने तौबा कर लिया। उसने कहा कि अल्लाह मैं तौबा करता हूं, आज की तारीख से कान पकड़ता हूं, कभी ये गुनाह का काम नहीं करूंगा। इसको तौबा नहीं कहा जाएगा। तौबे के लिए एक शर्त जरूरी है, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ। वो तौबा इसलिए करे, वो सोचे कि मैंने ये जो गुनाह का काम किया है ये अल्लाह को नाराज करने का काम है, अल्लाह को नाखुश करने का काम है, ये अल्लाह की जन्नत से महरूम होने का काम है, जहन्नम का सबब है ये। अल्लाह से डर के, अल्लाह की जहन्नम से बचने के लिए, अल्लाह की जन्नत को हासिल करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इसको तौबा करना चाहिए लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ। जब तक इखलास नहीं होगा कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हर जगह इबादत में इखलास शर्त है, लिल्लाहियत शर्त है। अगर अल्लाह के सिवा कोई और मकसूद है, अल्लाह के सिवा कोई और गर्ज व गायत जुड़ी हुई है, तो इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। जरूरी है कि इंसान अल्लाह वास्ते, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए, जहन्नम से आजाद होने के लिए, इस मकसद के लिए, और ये जान करके कि ये काम हराम है, ये काम नाजायज था, मैंने अल्लाह को नाराज किया है, ये सोच करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे। अगर ऐसी तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। एक पहली शर्त है, और इसकी दलीलें बहुत सारी हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। आप जानते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह फरमाता है कि उन्हें इसी बात का हुक्म दिया गया है, उन्हें इसी बात का हुक्म दिया गया है कि वो सारी इबादत खालिस अल्लाह के लिए करें, सारी इबादत अल्लाह के लिए खालिस करें। दीन अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए। एक अल्लाह की रजा, एक अल्लाह की खुशी, एक अल्लाह की रजामंदी, एक अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, एक अल्लाह की जन्नत, एक अल्लाह की जहन्नम से आजाद होने के लिए यह नियत होनी चाहिए, तब इंसान की तौबा कबूल होगी। पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि इंसान जो गुनाह कर रहा है, जो गुनाह इंसान कर रहा है, वो गुनाह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि हो सकता है कोई ऐसा गुनाह हो, यानी ऐसा काम हो जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है, इंसान वो काम कर रहा है। जैसे शराब पीना, जिनाकारी करना, सूद खाना, हराम खाना, बातिल माल हड़प करना, यतीमों का माल खाना, तोहमत लगाना, शिर्क करना, बिदअत करना, वगैरह वगैरह। जिन कामों से अल्लाह ने मना फरमाया है वो काम करे, या जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो काम ना करे। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, सदकात ज़कात अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलमे शहादत पढ़ना, ये क्या है? ये वाजिब है, फर्ज है। इंसान कोताही करे, ना करने वाली चीजों को करे और करने वाली चीजों को ना करे। जो भी काम इंसान कर रहा है ऐसा, उस काम के बारे में सबसे पहले जरूरी यह है कि फौरन बाज आ जाए, फौरन वो काम छोड़ दे। अगर वो बेनमाजी था नमाजी बन जाए, बेरोजेदार था रोजेदार बन जाए, ज़कात नहीं देता था ज़कात देना शुरू कर दे, ताकत के बाद भी हज नहीं करता था हज करना शुरू कर दे। ऐसे ही जिनाकारी करता था छोड़ दे, शराब पीता था बाज आ जाए, हराम खाता था हलाल खाना शुरू कर दे। जिस काम से अल्लाह ने मना फरमाया था वो कर रहा था, बाज आ जाए। जिस काम का अल्लाह ने हुक्म दिया था ये करो ये करो ये करो, उसे नहीं करता था, उसे करना शुरू कर दे। ये नंबर 2, ये दूसरी शर्त है कि जो भी काम इंसान गलत कर रहा था, जो भी गुनाह कर रहा था, उस गुनाह से अपने आप को बाज रखे, उस गुनाह से बाज आ जाए। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या है?
اب اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر کہے کہ میں سود کھاتا تھا، ربا، انٹرسٹ لیتا تھا، اب وہ لیتا بھی رہے، کھاتا بھی رہے اور کہے توبہ بھی کر رہا ہوں۔ ایک آدمی زناکار تھا، زنا بھی کرتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہ پڑھے اور توبہ بھی کرتا رہے۔ ایک انسان جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولتا بھی رہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کرتا رہے۔ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا مذاق ہو گیا، مذاق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور توبے کا بھی بہانہ بناتا رہتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے، اللہ سے استہزاء کرتا ہے۔ اس توبہ کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے اس چیز کو چھوڑ دے، اس چیز سے باز آ جائے، اس چیز سے ہٹ جائے، یہ ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہاں بتا دوں آپ کو، ایک چیز ہے انسان گناہ کرتا بھی رہے اور توبہ بھی کرتا رہے، یہ تو غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ لیکن اس سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر کے ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ انسان زناکاری کرتا تھا مثال کے طور پر، یا شراب پیتا تھا، یا نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی بھی مثال آپ لے لیں۔ انسان کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس نے توبہ کر لی اور پکا عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی نماز نہیں چھوٹے گی، کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی بھی زناکاری کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس نے پکا عزم کر لیا، یعنی توبہ کر لیا، اس نے سچی توبہ اس نے کر لیا۔ لیکن مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال، 2 سال کے بعد پھر اس کی طبیعت نے اس کو جھجھوڑا، آمادہ کیا، پھر اس کا دل مائل ہو گیا، شیطان کے چکر میں آ گیا، پھر زناکاری میں پھنس گیا، پھر نماز چھوڑنے لگا، پھر شراب پینے لگا۔ یہ گناہ جس سے اس نے توبہ کیا تھا، دوبارہ پھر وہ گناہ کرنے لگا، تب کیا ہوگا؟ اب اگر توبہ کرے تو کیا مذاق ہوگا؟ اگر انسان سچی توبہ کر چکا تھا پھر وہ غلطی کرنے لگا ہے تو یہ الگ بات ہے، اور انسان گناہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے یہ الگ بات ہے۔ گناہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے یہ غلط ہے، لیکن انسان توبہ کر لے لیکن پھر کبھی شیطان کے چکر میں آ کر کے گناہ کر بیٹھے تو اس کو مذاق نہیں کہا جاتا، بلکہ اب اس کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، پھر توبہ کرے، رینیو کرے توبہ کو، توبے کی تجدید کرے، پھر سے توبہ کرے، پھر سال 2 سال کے بعد پھر گناہ